چیزاں دے مطابق اگر انسان زندگی بسر کرنا شروع فرما دے تو اللہ کریم اس بات دی ضمانت دیندا ہے کہ او بندہ دونوں جہاناں دے اندر کامیاب ہے۔ برہان زمین تو پسند فرمایا، قرآن لوح محفوظ تو پسند فرمایا۔ لوح محفوظ تو آون والا قرآن ہے اور زمین تو اٹھی کے آون والا بیان قرآن ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ اللہ رب العزت نے قرآن نو لا ریب فرمایا ہے اور برہان نو بے مثال بے عیب فرمایا ہے۔ برہان جو آیا ہے، برہان اس چیز نو آکھیا ویندا ہے جس دا دنیا تے توڑ کوئی نہ ہوئے۔ مثلا شکل و صورت نال کوئی بندہ آکھے کہ میاں وہ بندہ فلاں بڑا سوہنا ہے، وہ اتنا سوہنا ہے جو او دے نال دا دنیا تے ہور سوہنا کوئی نہیں۔ یا او میاں ایسا فصیح اللسان ہے کہ اس جیسا فصاحت تے بلاغت والا دنیا تے اور کوئی نہیں۔ برہان ہے وجود محمد مسعود خیر الانعام، سوڑے محمد پاک دا وجود اللہ نے ایسا بڑھایا ہے کہ اس جیسا قیامت تک مٹھو آ سکتا ہی کوئی نہیں۔ اس وجہ تو اللہ نے سوڑے محمد معصوم نو فرمایا ہے برہان۔ یہ ایک ایسا تحفہ میں رب نے تانوں دیتا ہے کہ اس دا توڑ دونوں جہان وچ بھی موجود کوئی نہیں۔ سوڑے محمد معصوم نو برہان بنایا۔ قرآن دے بارے فرمایا انزلنا الیکم نورا مبینا۔ اسا تواڈے واسطے ایسی کتاب مقدس نازل فرمائی ہے کہ اس دے ہر نقطے دے اندر نرا نور ہی نور ہے۔ تے نور بھی ایسا ہے کہ ایک تا وہ نور ہوندا ہے جڑا اکھی والے نو نظر آندا ہے۔ مبینن قرآن ایسی نورانیت پھیلیندا ہے کہ اس نور تو اندھے نو بھی قرآن محروم نہیں رہن دیتا۔ ایسی واضح اور کھلم کھلی روشنی ہے کہ جس نے بھی تعلق اس نال رکھے ہے وہ قرآن اپنی نورانیت تو اس بندے نو محروم نہیں کرے۔ میری بولی دی سمجھ آتی پئی نہیں؟ میرے خیال ہے دوسری ملاقات ہے اتھے تواڈے کولوں۔ روشنی دی اتھے ضرورت ہوتی ہے جتھے اندھیرا ہوئے۔
سورج چڑھیا کھلوتا ہے اتنے ہوں بتی بالن دی یا ٹارچ چلاون دی ضرورت تے اے سورج انجے آپے نہیں چڑھیا کھلا اینو پچھو چڑھاون والا بھی کوئی ہے کہ اے آپے چڑھا ہے اس نو بنا کے تے وقت طلوع اور غروب کرنے والی بھی کوئی ہستی ہے۔ اللہ نے قرآن نو نور بنایا ہے مگر اس نور نو کوئی روشن کرنے والا بھی تو ہونا چاہیے۔ اے بھائی یہ بتی بالی بیٹھا ہے اس دے وچ بتی تے لگی پئی ہے مگر جے تھوڑی آپ بالے نہیں او تھوڑی اس بلنا۔ اللہ فرمایا اسا قرآن نو نور بنایا مگر اس نور دا اس وقت تک دنیا نو پتہ نہیں چلیا جب تک اس نو روشن کرنے والا میرا محمد منیر نہیں آیا۔ اس نور دی نورانیت اس وقت ظاہر ہوئی ہے جب میرے محمد رسول اللہ نے اس کو پڑھ کے سنانا شروع کروایا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے انجے قرآن پاک نو چاہ کے ہاں نہ لا لونا چم چٹ لونا او بندہ کدی بھی نور حاصل نہیں کر سکتا۔ کر سکتا ہے دیوا پہ ہوئے اس دے وچ تیل بھی ہے وٹ بھی ہے نال چابی بھی ہے وٹ نو اچا جھکا کرنے واسطے نال ماچس بھی پئی ہے۔ ہن میں ایتھے بہ کے دور پے ہوئے دیوے نو پھوکا ماراں او بل پو سی کیویں بل سی؟ تیلی آپے وچوں نکل سی یا کوئی کڈھن والا ہی ہو سی؟ کوئی کڈ سی وچوں وت تیلی نو ٹچ کرے سی او وچوں شولا نکل سی تے پھر ڈیوا۔ قرآن پاک پہلے ہی لوح محفوظ دے اندر موجود آئی مگر اس نو آ کے منور کیتا ہے دنیا جہان دے اندر تو میرے سوڑے محمد رسول اللہ نے کر کے دکھایا۔ جب تک پڑھیا نہ جائے سمجھیا نہ جائے اس وقت تک قرآن دی نورانیت دی سمجھ نہیں آتی۔ وہی تو لوگ قبرت ہی پڑھتے بیٹھے نا شبینے بھی پڑھتے پے نا شبینے پڑھتے نہیں رہتے حافظ۔ سوڑے محمد معصوم و مخدوم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہستی بھی بے عیب تے پاک تے صاف تے ستھری اس دے دل مقدس تے آون والا قرآن پاک بھی لا ریب تے پاک تے صاف تے ستھرا جنہ لوگا نے پھر انہ دوہاں نال تعلق تے جوڑ اور وابستگی پیدا کیتی ہے ایو جائے لوگا دی دنیا دی زندگی دا بھی شاہد بڑے ہے تا رب دا قرآن بڑے ہے ایو جائے لوگا دی اخروی زندگی دی بشارت تے شہادت دا ضامن بھی بڑے ہے تا رب دا قرآن بڑے ہے۔ معلوم ہوتا ہے جب تک یہ دو چیزاں دنیا تے نہ آندیاں اس وقت تک تواڈی میری دوہاں جہاناں دی زندگی کامیاب ہو سکتی نہ ہے۔ مگر ایک گل ذہن وچ رکھو جتنا دنیا تے بندہ خالص صاف تے ستھرا زیادہ ہو سی اتنا او دے اتے الزامات بکواسات تے خرافات دی بچھاڑ بھی زیادہ ہو جتنا دنیا دے اندر میں دنیا دی گل کر رہا دنیا دے اندر کمینہ تے چھٹے ہویا بدماش لچا لوفر زیادہ ہو سی او دے سنگی تے بیلی تے دوست بھی بولو زیادہ ہو سی۔ اے خدا دی اپنی تقسیم ہے۔ اللہ کریم اصل دے اندر چیز وکھاونا اے چاہتا ہے کہ ستھرا بندہ ہوئے تے بھاوے تعداد دے اندر تھوڑے بھی کیوں نہ ہوئے مگر اس صداقت اور سچائی دا اے اثر ہوتا ہے
کہ تھوڑے ہون تے باوجود بھی ہمیشہ میں رب غلبہ انہاں سچے تھوڑے لوگ انہوں صحیح فرما دے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جدہ اعلان نبوت فرمایا مختلف قسم دے اعتراضات سوڑے محمد الرسول اللہ دے شروع ہو گئے. اس حد تک پہنچ گئے کہ معاذ اللہ نبی علیہ السلام سامنے آندے پے ہوتے ہیں ویک کے سونے پیغمبر نو آتے ہیں ہازا اے جڑا آندہ پہ ہے ہازا کذاب اشر. چونکہ قرآن پاک دا الفاظ مانا دا کرنا پوندا ہے آدھے ہن اے بہت بڑا سریاں دا جھوٹا بھی ہے اشر اور محمد شرارتی بھی ہے. جدہ انہاں دے پاس کوئی دلیل میرے محمد رسول اللہ دی مخالفت واسطے نہ ملے ہاں تو پھر وہ ذاتیات تے بکواسات کرنا شروع کر دیتے. ہر لحاظ نال ہر طرح ہر جہت ہر سمت نال میرے محمد کی مخالفت کی دی ہے. مگر اللہ نے نتیجہ یہ دکھایا ہے کہ جتنا قدر مخالفت زیادہ ہوتی گئی ہے اتنا قدر اللہ نے محمد نو عروج زیادہ نصیب فرمایا. اس وقت ویسے مزہ بڑا آندا ہے جدہ ساری دنیا مخالف ہوئے تے اللہ اس بندے نو عزت اور عروج انتہائی درجے دا نصیب فرمائے. او عزت دا مل جاونا ہی مخالفین دے منہ دتے انہیں سمجھو خدا دی لعنت دا ٹھپا لگ رہی ہے. جتھے ہر پاسو سوڑے پیغمبر دی مخالفت ہو رہی آئی انہاں ایام وچوں ایک رات نو اللہ نے سوڑے محمد پاک نو معراج نصیب فرما دیتا. نبی علیہ السلام جو آئے انہاں اپنے صحابہ نو اپنے سنگیاں ساتھیاں نو دسیا یار رات میں انجن فلاں فلاں علاقے دی سیر کر کے آیا راتوں رات کر کے آ گئے. ہوں جنہاں نے سوڑے محمد پاک تے ایمان کامل درجے دا آئی انہاں تا فوراً پیغمبر دی بات رو تسلیم کر لے. تے جڑے ہن اندر دے کھوٹے کھوتے وہ آکھن لگے لو بھئی یک نہ شود دو شود اساں نو مڈو نبی نہیں منیں دے اے آدھا میں راتوں رات 7 آسماناں تو اتری جا کے جا دی سیر کر کے آ. ابو جہل نے آکھیا اچھا تو بیت المقدس گیا ہے مسجد اقصی دے اندر نماز ہی پڑھی ہے تیرے کول کیا ثبوت ہے کیا پروف ہے جے تو واقعتاً اتھے گیا راتوں رات نماز پڑھی سانو دس اس مسجد دی چھت دیاں کڑیاں کتنیاں. یہ سوال کنہ کیتا کافراں بے دینہ نے. انہاں آکھیا تو دس بھئی یہ چھاتیاں کڑیاں کتنیاں. اللہ دے رسول بڑے پریشان ہوئے الو دے پٹھے میں کو کڑیاں تو گنے گیا کوئی نہ میں تو گیا اللہ دے حکم دے مطابق جیڑا اللہ کریم نے مینوں عروج دیونا ہائی یا جیڑی مینوں سیر و سیاحت کراونی ہائی جو اللہ نے مینوں میری منزلت مرفعت مرتبت مدرجت دکھاونی ہائی او مقصود ہائی مسجد کے اندر جا کے چھت دیاں کڑیاں گننا تو مقصود نہ ہائی. مگر بے ایمان آدمی دا کوئی نہ کوئی اولی سولی اگو گھتڑ آلہ ارادہ ضرور ہوتا ہے. اس آکھا کڑیاں دس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے. اللہ کریم نے فرمایا میرا سونا جیڑا رب تینوں 7 آسمانہ تو رات دے وچ وچ اتا بلا سکتا ہے نا پریشان نہ ہو او رب مسجد اقصی دی چھت چاہ کے تے محمد دے سامنے بھی کر سکتا ہے. تیرے سامنے کر دینے ہے تو ہندو ویٹھا ونج تے انہاں کجرا نو گڑ گڑ کے دسے دا. مطلب کیا ہے ہر شے نو تے محمد دے سامنے کر دے سا مگر اپنے سوڑے محمد دی دنیا تے میں اللہ کانڈ کری لگا.
قسم دے اعتراضات میرے محمد الرسول اللہ تے ہوئے، مگر اللہ نے ہر موقع تے عزت تے کامیابی دیتی تے سوڑے محمد پاک نے دیتی۔ یہ چیزاں اللہ کریم نے سوڑے محمد معصوم دی زندگی دے اندر اس وجہ تو ظاہر فرمایا تاکہ میرے پیغمبر تے ایمان رکھن والا امتی بھی پریشان نہ ہوئے۔ یہ ہو جائے اگر مراحل آ بھی جاوے بس اللہ دی لا ریب تے سچی کتاب دوتے کامل درجے دا ایسا یقین رکھے کہ دنیا تے ہر ملت پیر نو جھوٹا تے بے ایمان آکھنا آسان سمجھ لائے، ساری دنیا نو کنڈ کرنا آسان سمجھ لائے، مگر کئے لحظے دے اندر بھی محمد تے قرآن تو یقین کمزور ہو نہ دے۔ اللہ فرماتا ہے انج دا بندہ یقین انہاں دوہاں چیزاں تے چا رکھے، انہاں ہر انسان تے مسلمان نو میں اللہ دوہاں جہان دی کامیابی دی بشارت تھائی دنیا تے سنا چھوڑے سا۔ یار تسا دسو جڑا بندہ تھائی دنیا تے ودا ہوئے تے اللہ انہوں آکھے بھئی اے بندہ جنتی نے، انہوں جنت دی رب بشارت دے وے، اس تو وڈا ہی کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ بلیندے نے کہ سارے جنتی بیٹھے ہو؟ جنت دا مل جاونا اے اللہ دا وڈا احسان ہے کہ نہیں؟ میری تو دعا ہے جو انشاءاللہ چھلے مچھے ہوئے نو بھی اللہ کریم جنت نصیب کرنا۔ کرم والے ہوئے داڑھی والے تے آمین نہیں آدھے تو ست آنکھو چرا آمین۔ بھائیو جتنی جنت دی اساں امیداں دل چ رکھ کے تے جنت نو آسان سمجھ لیا نا، اتنی آسان نہیں ہے۔ ایڈی سوکھی صرف استنجا کرو تے 49 کروڑ نیکیاں لے لوڑیاں، کسے دا کوئی تھوڑا جیا تسبیح تے مسواک دے کے تے جنت لے لونا ایڈا سوکھا کام ہو، ایڈا سوکھا ہوندا تو سمیہ دے 2 لخت نہ ہو گئی دے، ایڈا آسان جنت دا ملنا ہوندا تا بلال نو انگارے تے نہ لٹایا ہوتا، خبیب نو سولی تے نہ چڑھایا جاتا، محمد دے غلامہ دے معصوم دھیاں دے کنہ ہچو کانٹے زوری چھکے انہاں دے کنہ نو چیریا نہ جاندہ، محمد دے نوکرہ دے غلامہ زندیاں نو کھڑا کر کے لوہے دیاں کنگیاں مار مار کے انہاں دا چمڑا چھل نہ لیا جاندہ، انہاں دے ٹکڑے ٹکڑے نہ کیتے جاندے، ایڈی سوکھی جنت ملدی تا خود محمد دی تھی زینب دے رخسارہ تے تھپڑ نہ مارے جاندے، محمد کریم دے دندان مبارک شہید نہ ہو جاندے، پیغمبر دے رستے تے کنڈے نچھاور نہ کیتے جاندے، اے اللہ دے پیغمبر دے منن والے ہر صحابی نے ہر دکھ دا مقابلہ کر کے دکھایا ہے، جنت تا ملتی ہے کہ دکھ دا مقابلہ اج کرو، دکھ منہ موڑ جاوے، اس وقت اللہ دا ہونا اسا تیرے واسطے جنت دے بوئے کھول چھوڑے۔ تو ساڑے قرآن نال اور صاحب قرآن یعنی محمد برہان نال تعلق مضبوط پیدا کر، دنیا دی ہر تکلیف ہٹا دی سائے، مگر ایک بندہ مرسی پچھے تے اللہ دے واسطے جنت دے دروازے پہلے کھول چھوڑے گا۔ اللہ شاءاللہ ہر مسلمان نو نصیب فرمائے، اچھی ایک واری آمین چاکو۔ اللہ دے دربار قبولیت دی گھڑی دا کوئی پتہ نہیں ہوتا، بندہ یا آمین آکھے تے اللہ فوراً قبول بھی فرما لئی دا، اس قبولیت دی گھڑی دا تا کوئی پتہ نہیں نہ ہوتا۔ تو اس واسطے اللہ کریم نے سڈ مار کے فرمایا، ایک گل ذہن وچ رکھو، یا ایوہ الناس، یا ایسا خطاب قرآن پاک 13 مرتبہ آیا ہے، کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ یا ایوہ الناس ہے،
تے 12ویں اور 13ویں مرتبہ جڑا یا ایھا الناس نہیں بلکہ یا ایھا الانسان کر کے خطاب فرمایا۔ قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ بولو، کچھ گلاں یاد کرو، قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 13 مرتبہ آیا۔ اور اللہ نے جتھے بھی اے انج کر کے سڈ ماریا ہے، یا اللہ نے اپنی توحید واسطے سڈ ماریا ہے، یا محمد کی رسالت تے صداقت واسطے سڈ ماریا۔ سمجھیں دے پے ہو؟ مثلا اللہ نے آکھے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، او لوگو عبادت کہیں بھی کرو، بولو، یہ اپنی توحید واسطے سڈ ماریا سی نا۔ یا پھر کتنے آیا یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، او لوگو صداقت رسالت کی انتہا بڑھ کے آیا ہے تو میرا محمد مصطفیٰ بڑھ کے آیا۔ تو اتھے بھی اللہ کریم نے ساڑھ مارے ہے یا ایھا الناس۔ ہوں میں اسے آیت نو تھوڑا جیا دوسری آیات نال تفسیر نال سمجھاونا ہے، اللہ شاءاللہ پھر سمجھڑ دی تے عمل دی توفیق نصیب۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم۔ دوسرے مقام تے اللہ کریم نے فرمایا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق۔ اتنے فرمایا جاءکم برہان، اتنے فرمایا جاءکم الرسول بالحق۔ اللہ فرماندا ہے او لوگو جویں میں رب دی عبادت دے اندر کوئی شریک نہیں ہے، انجے میرے محمد رسول اللہ دی رسالت صداقت جی کوئی شریک، بولو، جویں میرے نال دا الہ کوئی نہیں، انجے میرے محمد دے نال دا مصطفیٰ دنیا تے ہو۔ نعرے نہ مار، جزاک اللہ، نعرے نہ مار، میرے نال بلندے آؤ تاکہ مینو اللہ تبلیغ قرآن دا ثواب دے سی، تسا بلے سو اللہ تانوں تصدیق قرآن دا ثواب دے سی۔ الحمدللہ اسا تسا سارے ثواب دی نیت نال کٹھے ہو بیٹھے ہیں جی۔ حلوہ بھی میرے خیال ہے تیار ہو سی ہے نا، یہ تو اس علاقے دی بڑی انمول سوغات ہوئی نا۔ قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اللہ فرماندا ہے میرا رسول جڑا تواڈے کولوں آیا ہے اے اپنی مرضی نال نہیں آیا بلکہ میرے رب کو اس نو پسند کر کے تواڈے تک گھلن والا کون ہے؟ اگو اللہ فرماندا ہے فآمنوا خیرا لکم، آمنوا خیرا لکم، ہون ساری دنیا نو چھوڑ کے میرے اس محمد الرسول اللہ تے کامل درجے دا یقین تسا فائدہ فرماؤ، نتیجہ کے نکلنا ہے خیر لکم، میں توڑے گھر جی خیر و برکت پا دینی ہے، توڑی زندگی دے اندر بھی خیر و برکت پا دینی ہے، تے جب میدان قیامت دے تو سامنا ہے تو
تانوں جنت جو ٹھکانہ بھی میں اللہ خیر و برکت والا نصیب کر دے ہونا خیر ایک ہوندا ہے لفظ خیر بولنا بندے دا اب بندہ آدھا اچھا میاں اللہ خیر کرے سے اے بندہ آتا ہے مگر جتھے اللہ لفظ خیر بولیتا ہے نا اس خیر دی انتہا سوا اللہ دے جان سکتا کوئی نہیں اس خیر دے لفظ نو سستا نہ سمجھے آئے اے او خیر نہیں ہے جڑی اسا تسا الفاظہ چاہنے ہیں اے او خیر جڑی اللہ اپنے سوڑے محمد الرسول اللہ واسطے پیا بولیں ہے اللہ کریم نے اپنے پیغمبر واسطے بھی بولیا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ او میرا محمد تیرے ہر قدم تے خیر ہوئے تیرے بولنے وچ خیر ہوئے تیرے رونے وچ خیر ہوئے تیرے چلن دے اندر خیر ہوئے تیرے اٹھنے تے بانے تے کھانے تے پینے وچ خیر ہوئے تیری عبادت رسالت صدقت وچ خیر ہوئے تیرے بول تے چال تے گفتار تے رفتار وچ خیر ہوئے حتیٰ کہ علامہ احمد سید خان رحمت اللہ علیہ اتھے معنی کرے دے انوال الآخرت خیر لکا او میرا سونا محمد جتھے پیروی اتھائی خیر یعنی تیرے ایک قدم تے اللہ دیاں خیر و برکت ہوئے اس وجہ تو اللہ کریم نے سورہ محمد نو فرمایا رفعنا لکا ذکرکا میرا محمد الرسول اللہ جتھوں تک تو نہیں پہنچ سکدا اتھوں تک تے محمد دے ذکر دیا میں اللہ نے تم پا چھوڑی آئے بندے تا بندے رہ گئے اساں پتھران دے اندر بھی تے محمد دے ذکر لو بلند کر چھوڑیا ہے مطلب یہ ہے کہ میرا پیغمبر تیری دنیا دی زندگی دی ایک ایک سا دے اندر میں اللہ نے خیر و برکت رو بھر چھوڑیا ہے اے تا دنیا دا معاملہ ہے جدہ ساڑے کولوں دن قیامت دیتا ہے پیغمبر نے آڑا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اسا اٹھتا انجدہ تے پیغمبر تے خیر و برکت دیا ان آیات تے بارشاہ تے نواز شاد فرمانی آئے تینوں اتو تھلو سجیوں کھبیوں دے دیا ویڑے دے دیا ویڑے دے دیا جانے دے دیا جانے اللہ کدو تک تو دے دیا جانے اللہ فرماندہ ہے فترزا اسا اتو تک تے محمد تے نواز شاہ صدے دیا رانا ہے جدو تک تو محمد خود نہ آنکھے اللہ بس کر تیرا سجڑ محمد راضی ہو گیا جب جتھے اللہ خیر بلندہ ہے اس دی انتہا و سوا اللہ دے اور جان سکتا کوئی نہیں جتھے اللہ فرماندہ نا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِن مُشْرِکَةٍ مشرکہ شہزادی ہوئے بڑی مالدار ہوئے بڑے اچھے نام نسب تے خاندان دی ہوئے تے تیرا دل کرے جو میں او دے نال نکاح کر لوں اللہ فرماتا ہے اے تیرے واسطے نہ دنیا تے اس سچ بھلائی ہے تے نہ آخرت سچ بھلائی ہے ہاں میں رب تیرے واسطے جرا رشتہ مقرر کیتا ہے خیرن اس سچ نیری خیر و برکت ہے
تیری مرضی تے خواہش چ خیر نہیں، کہندے فیصلے چ خیر ہے، بولو اللہ دے فیصلے چ خیر۔ والا امتن مومنتن، ہووے بھاوے کسے کھٹیا خاندان دی، مگر اس دے دل چ وسن والا کون ہوئے؟ بولو او دے دل چ وسن والا کون ہوئے؟ ایک اللہ تے ایمان رکھن والی ہوئے۔ اللہ فرماندا اس نال نکاح کر کے زندگی بسر تو چ کر، او تیرے تھوڑے نو بھی میں اللہ برکت نال زیادہ فرما چھوڑے سا۔ میرا پتر ڈر نہیں سڑدا ہے تیرا، کچھ نہیں ہوتا۔ اس واسطے اللہ کریم نے سوہرے محمد معصوم دے بارے فرمایا کہ میرا رسول تواڈے کولوں آ گیا ہے، ہن مولویاں نو، پیراں، گدی نشیناں، مفتیاں، کابراں، چھوٹیاں وڈیاں نو چخے کرو، فآمنو، ہن میرے اسے سوہرے محمد معصوم تے ایمان لے آؤ، اس تے لے آسو تو خیر لکم، تواڈے واسطے کیا ہے؟ بولو تو صحیح۔ اچھا اللہ اس سے جو تیرا بھی کوئی مفاد ہے؟ اسا جو ایمان تیرے پیغمبر تے لے آئیے، تیرا کیڑا فائدہ وچ ہو رہا؟ ہمیشہ دنیا تے بندہ کوئی بھی کام کردا ہے تو کوئی مفاد سامنے رکھدا ہے نا۔ اللہ اسا اگر تیرے پیغمبر تے ایمان لے آئیے، تینوں کیڑا مفاد ملدا ہے؟ اللہ کو فرماتا فَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مینوں ککھ دا فائدہ نہیں۔ ان تکفروا، اگر زمین و آسمان چ رہن والا ذرہ ذرہ کائنات دا مینوں بھوکن بھی لگ جاوے تاں وی میں اللہ دی شہنشاہیت چ فرق تیرے دی طرح بھی نہیں آندا۔ اے میں سوڑے محمد معصوم نو تے قرآن نو گھلیا ہے تے صرف اور صرف خیر لکم، اے تہاڈی بھلائی دا سامان میں گھلیا ہے، اس وچ میں رب دا کوئی مفاد۔ خیر بہرحال اللہ دے پاک پیغمبر دے بارے اللہ کریم نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، میرا رسول آ گیا تواڈے کول انج دا برہان بن کے آیا ہے کہ ادھے نال دا تانوں دنیا تے سونا بھی نہیں مل سکدا، تے جیڑا اے پڑھ پڑھ کے سڑیندا پیا ہے اس دا مقابلہ کرنے والی دنیا تے کوئی کتاب موجود؟ بولو۔ ایک دن اللہ کریم نے اپنے پیغمبر نو فرمایا انزلنا الیک الکتاب بول گئے ہو نا، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ۔ اللہ فرماندا ہے او میرا پاک پیغمبر، انزلنا اساں اتاریا ہے الیکا تیرے اتے کیڑی شے؟ الکتاب قرآن نو، تے اس دا اترنا کیوں جیا ہے؟ بالحق، اس دا آمنا تے اس دا ہونا اے دوئے حق بن کے آئے۔ لہذا میرا پیغمبر جتھے کہیں بندے دی زندگی دے اندر الجھن پیدا ہو جائے، یہ گھر دے اندر بے قراری پیدا ہو جائے، جہندی زندگی دے اندر بد امنی پیدا ہو جائے، جتھے میاں بیوی دا
درمیان وسے بانا پہ ہوندا ہوئے جتھے میاں بیوی دی لڑائی تے جھگڑا پہ ہوندا ہوئے جتھے دنیا توید لے لے کے اپنے گھر تے مال تے عزت نو برباد پہ کرے دے ہوئے اتھے میرا پیغمبر تو کیڑا کم کرنا ہے اللہ فرماتا لیتا حکم بین الناس میرا پیغمبر میرے قرآن نال انہاں دیاں بیماریاں دے فیصلے تو کریں دامان تے انہاں نو دعا جہاں دی زندگی پر امن میں اللہ خود نصیب کر دے انہاں دے درمیان فیصلے کرنے نہیں تا کیڑی کتاب نال بولو تو صحیح نا کیڑی کتاب نال جویں جویں تو انہاں نو قرآن سمجھائندا ویسے انہاں نو تویزاں والی لعنت کولو جان بولو میاں بیوی دی لڑائی قرآن آدھا پیا تو سب میری آنکھی تے کدھر شک کیتی بیٹھے ہو بے اسا تا بڑی دنیا ٹور کے لے گیا ہے برادری ساری ٹوری ہے سے واقعی اگلے ٹور کے نہیں پا گھلیں دے تا اپنا احتساب کر محاسبہ کر کے تو کتنا قدر میرے محمد دی شریعت دی عزت کر رہا ہے جدہ تو میرے محمد دی عزت نہیں کیتی تیری دنیا تے بھی اللہ عزت رہا ہے جتھے کوئی معاملہ انجدہ آوے میرا سونا لتحکم بین الناس فیصلہ کرے تا کڑی کتاب نال بولو ایک جگہ تے اللہ کریم نے حدود بیان فرمائے ہیں مؤمنین مؤمنات دے نکاح دے ایک پوری سورت او دا نا ہی نساء ہے اس سورت دا نا ہی کیا ہے یعنی عورتوں والی عورتوں دے حقوق اللہ نے کثرت نالوں سے بیان فرمائے نکاح دے بھی مسائل بیان فرمائے طلاق دے بھی مسائل بیان مگر طلاق دے جتنے بھی مسائل قرآن نے بیان فرمائے انچ اتنی سختی نہیں فرمائی یعنی کچھ نہ کچھ ترمیم رکھی ہے بے کسے نہ کسے طریقے نال گھر وس پوے اجڑے تے برباد نہ ہو یہ سارے احکامات بیان کرنے دے بعد چھیکڑ تے اللہ فرمایا تل کا حدود اللہ اے ساریاں میں اللہ دیاں کے ہی نے حداں ہی نے اس حد تو اگاں بولو حد تے سرحد جان دے ہو سرحد تے جان دے ہو اللہ فرماندا دین تے شریعت دیاں اے میں رب دی سرحد دی نے اس تو اگاں کراس نہ کرے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ جیڑا اے ساڈیاں حداں کراس کرے سی فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ او ظالم تا ہو سکتا ہے کبھی میرے محمد تے منن والا مسلمان سمجھ رہے ہو ہن نے پہ بلندے ساڈے وچ رواج ہے پہلے اسا رشتے وٹا سٹا کر لئی دے دھی دتی بھی صحیح تے گھن بھی کیتی چلو اے لفظ تو زیادہ سمجھ آ سی دتی بھی صحیح تے گھن بھی کیتی ہن ایک دا قصور ہے دوئی بے قصور رس کے تے پیو دے بوئے تے آئے بیٹھے اس طرح ہوتا ہے کہ نہیں جی اس واسطے انج دا رشتہ کرنا ہی شرعاً حرام ہے وٹا سٹا مڈو شریعت جو ہے ہی کوئی اصل رشتے دی بنیاد اللہ دے دین نے صرف ایمان رکھی ہے کیڑی شے رکھی ہے ایمان ہوئے شرط ایمان ہوئے بھاوے جیڑے قوم تے قبیلے دا ہوئے اللہ فرماتا شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کوئی موچی ہے بابلی ہے مسلی ہے سید ہے بلوچ ہے اوار ہے ملک ہے یا سردار ہے ساڑھے نزدیک کسے دا قوم تے نام نسب نہیں ہے ساڑھے نزدیک اس دی عزت ہے اکرمکم عند اللہ اتقاکم جن دے دل کی عزت
زیادہ ہو سی اس دی عزت ساڈے دربار ہے زیادہ ہو سی بھاوے او قوم دا حبشی ہے کالا ہے چچرا ہے مگر دل وچ ایمان ہے چلدا زمین تے ودا بلال او دی جتیاں دی چاپ دی آواز رب دے عرش ورین تے پہنچا چھوڑی ہے اللہ دے ہاں عزت ایمان دی ہے قوم قبیلے نام نسب دی کوئی نہیں ہے پھر دعا سکے کر دیا جدہ وینے آئے نا بھئی ساڑی انہاں نال نہیں بن دی جدہ بن دی ہائی اگلے رشتے کر لے بچی دے دیتی نکاح کر کے دے دیتا مگر رخصتی نہ کی تھی عام برادری رواج ہوندہ ہے بھئی چھوٹے لا بھی نکاح کر چھوڑے دن چلدیاں پھر انہاں دوہاں خاندان دی آپس سے لڑائی ہو گئی ہن بچی والے آکھیا سا نہیں دین دے بھئی تواڈے نال ساڈا گزارا نہیں ہوندا تے بچے والے کہہ دینا اچھا تسا نہیں دین دے تے میرا ہی پیو کوئی طلاق میں بھی نہیں دینا یہ بیٹھی ہے تواتر بیٹھی ہے اللہ دی قسم ہی نے مینوں مولویاں تے مفتیاں دا نہیں پتا میں اللہ دا قرآن سامنے رکھ کے پہ دسے نا جڑا اس سوچ نال دین بہا کے رکھدا ہے اس تو وڈا کافر دنیا دے نہیں اے رب دے قرآن دا اصول ہے اللہ فرماتا جے نہیں تو رکھا تو انہوں احسن طریقے نال احسان انداز نال انہوں فارغ ہے اے مسائل بیان کر کے اللہ کہ تل کا حدود اللہ اے میں اللہ دی کہ ہی نے بولو نا یار رب دا ایک قانون ہی نے جیڑا اس نو ترڑے سی او مسلمان ہے نہیں ہو اتنے سارے ڈھلے بہ گئے میں بھی تھی آلہ میری ہیں بیٹیاں بھی ہیں مسلمان دی بیٹی ہر مسلمان دی بیٹی ہوتی ہے ہائیو صرف کلمہ پڑھن نال اسلام دا حق نہیں ادا ہوتا کلمے دے مطابق عمل کرنے نال اسلام نال وفاداری ہوتی ہے جس پیغمبر دا تو کلمہ پڑھے ادو تو آنا ہے میں بھائی ہون اے بھاویں میرا سکا بھتیجا ہے بھانجا ہے اینو میں دھی دا رشتہ نہیں دینا مگر اس لئے تیری غیرت کی دے ویگی جدہ دھی نو کلیاں مولوی کو تویز لوان واسطے کھا چھوڑے دا اس نال نکاح ہے نہیں تو رہنا جیڑے ملہ کو تویز لوان واسطے کھلینا پہ ہے وہ دے نال نکاح کی تھی کھلی اے بے حیائی اس وقت ہوندی ہے جدہ کلمہ پڑھ کے مسلمان محمد دے نال غداری کرنا شروع کر دیتا حضرت فاطمہ الزہرا سارے پڑھو جو رضی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے ایک ایسی بیٹی دیتی ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بضعۃ منی انہیں سمجھو فاطمہ میں محمد دا جگر ہے جس نے انہوں تکلیف دیتی انہیں سمجھو میں محمد نو تکلیف دیتی ہے او فاطمہ تھی حضرت علی نو رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اے وصیت کر کے مردی پئی ہے وفات تو چند لمحات پہلے وصیت کی تھی اپنے خامد علی میرے اتے موت آ جاوے تو میری میت نو دن دی روشنی چ باہر لے کے نہ پہ نکلے رات دے اندھیرے چ لے کے نکلے تاکہ میری میت تے بھی کسے غیر محرم دی نظر نہ پائے ساڑیاں تھی آئیں کرے دی نہیں نہ کریں دیا ہوں ادھر دسو بریلوی تے دیوبندی تے شیعہ تے اچا تے جھکا تے وڈا تے چھوٹا سڈاون دا کیڑا فائدہ اسا اپنی دھی دے عزت دا برقع نہیں پوا سکے تو پھر کسے نو کافر آکھن دی کوئی ضرورت ہے بلیندے نے پہ یار یہ ساڈے وچ کمزوریاں ہیں کہ نہیں ہیں خامیاں ہیں کہ نہیں ہیں تو پھر کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہے جگہ جیڑے تیری میری زندگی کے اندر خیر و برکت دے قانون قرآن نے بیان فرمائے انہوں نے
نیڑے نہیں لگتا تو آنا طویلہ نال سارے گھاٹے پورے ہو گئی سے تیتھو وڈا احمد تے الو دا پٹھا کون ہو سکتا ہے؟ تیری میری عزت دا ضامن بن کے آیا ہے، یا محمد دی سنت ہے یا محمد دے دل تے آمان اللہ رب دا قرآن بن گیا۔ تاں اللہ کریم نے فرمایا ناراض تو نہیں ہوندے پے جی، کاوڑے تو نہیں بیٹھے، اے میں نو پتہ ہے میں بات تری ویری میں اتھے کوئی نہیں آتا۔ یا ایوہ الناس قد جاءکم برہان من ربکم، تاڑے کول میں رب نے برہان بھیجیا ہے، میں رب والوں تاڑے کول آئے، ایک تے میرا برہان بن گیا ہے، دعا کیا ہے انزلنا الیکم نورا مبینا، میں تو قرآن والا ایسا نور دیتا ہے دنیا دی جڑی روشنی بھی ہوئے او دے سامنے پردہ آ جائے تا روشنی ڈکی ویندی، مگر اے میرا قرآن والا نور اتھے اثر کریندا ہے جتھے دے کو پردے آ جائے، اے پردیاں نو چیر کے میرا قرآن وچ روشنیاں نو بھر چھوڑیندا ہے۔ توجہ کرو مسلمانوں، اس قرآن علیہ نور دا سب تو پہلے رابطہ تے کنیکٹ بندے دے دل نال ہوندا ہے، تے دل نو اللہ نے کئی پردیاں دے وچ چھپا کے رکھے ہویا ہے، ہمیں سورج دوبارہ تے چڑھیا کھلوتا ہوئے تاوی پردیاں دے اگے یودی شعا کراس نہیں کر سکتی، مگر اللہ دے قرآن والا ایسا نور ہے، اے اتھے لیٹا مرے دے جتھے پردے آئے پہ ہوئے تلین جلودہم وقلوبہم الى ذکر اللہ۔ اللہ فرماتا ہے میرا سونا محمد پاک جدا تمہیں رب دا قرآن پڑھ پڑھ کے سنا دیا ہونا، سنن والے تے دل بھی تے وجود بھی نرم ہوئی دے، پتھر دل بھی قرآن سنن نال نرم ہوئی دے، جدا تو میرا محمد الہ ذکر اللہ ہے، اللہ دا قرآن پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہونا ہے، ہمیں جتنا بھی زدی انادی کیوں نہ ہوئے، جدا وہ ساری دنیا دیا کتاب دے حوالے بھی کھائی کھلوتا ہوئے، تے تو اگو اللہ دا قرآن کھول کے تباوی پارت سورت فاتر کڑ کے انہوں اگو ہکو ہیو مسئلہ جا سڑے میں تے انہوں عددہ لا يسمعوا سنن دی طاقت نہیں رکھ دے، بھاوے کوئی نبی ہوئے ولی ہوئے چھوٹا ہوئے وڈا ہوئے عالم ہے یا جاہل ہے پیر ہے یا مرید ہے، میں محمد دی تو ہی کئی گل لا یسمعو بولو نا میرا نام، اور انہیں سمجھو کہ میں اپنے اندر دی تقریر شروع بیا کرے دا، اگے تو میں سمجھایا ہے کہ تھوڑی میری دعا جہانا دی زندگی دی کامیابی واسے اللہ نے برہان تے قرآن اس دنیا تے بھیجیا ہے، اور اللہ فرماتا ہے میرا سونا محمد الرسول اللہ جدا اے مسئلہ پیا بیان کرے داوے، ہمیں اگو 350 مولویاں تے دستخط آ جاویں،
مگر اگوں میرا محمد رسول اللہ جدا میں اللہ دا قرآن پڑھ کے سنیدا پیا ہوندا ہے اس وقت سنن والے دی دل دیاں گلیاں چیر کے قرآن وچ وڑ ویندا ہے جدا اندر وڑدے تے کے ہوندا ہے اگوں اللہ دا قرآن پیا فرمائندا ہے علم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء اللہ فرماندا ہے تو میرا محمد قرآن پڑھ پڑھ کے لا 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 ودا سنیندا ہے او سنن والے دے دل دے اندر شجرات اسائے کو پودا لا دینے آئے اس پودے دا نام کیا ہے طیبت پاک پودا ستھرا پودا پاکیزہ پودا تے کی ہو جیا سبوٹا وہ دے دل چ لینے آئے اللہ فرماتا اصلوہا ثابت بڑی مضبوط جڑ آلہ بندے دے دل چ پودا لینے آئے یا گل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو پوچھا گیا صحابہ کرام آکھیا جناب تو صحابی ہے جہنے سینے تے ہاتھ رکھ کے محمد نے دعا کیتے آئی اللہ میرے اس پتر علم و فہم قرآن نصیب فرما دے اللہ میرے اس پتر سودر داد پوترے حضرت عبداللہ نو میرے اس قرآن دی فہم نصیب فرما دے اس حضرت عبداللہ کو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ ایمان دی مثال کیڑے درخت نال پیا دیندا ہے انہوں نے فرمایا درخت جیڑا اللہ نے مثال دیتی ہے وہ کھجی دا درخت ہے کھجور دا درخت ہے انہاں پوچھا ایدی وجہ کیا ہے وہ آکھن لگے کہ وجود لیاز نال ساریاں تو بلند ہوندا ہے ایک کھجور دا درخت سیدھا بالکل سیدھا ہوندا ہے او دا رخ بُتا ہوندا ہے تے خوشیاں دا رخ خوشے دا منہ کدے ہوندا ہے تے کھجی دا اپنا منہ کدے ہوندا ہے بولو تو صحیح یار ایک گل دوئی گل ہے کہ ایدے ہوتے جتنے بھی جکھڑ جو لے آ جاویں کھجور دا درخت ادھ وچوں ٹوٹ تا سکدا ہے مگر کدی جڑاں سمیت پٹیا جا سکدا کدی ویکھے نے بڑے بڑے ککر ڈٹھے پے ہوندے بڑیاں بڑیاں ٹالیاں ڈٹھیاں پیاں ہوندیاں بڑے بڑے پرانے مضبوط کھگل دے درخت ڈٹھے پے ہوندے جڑاں سمیت پٹے پے ہوندے مگر کھجور دے درخت دی جڑ اتنی مضبوط ہوندی ہے اے جکھڑ جو لے آویں جھول جھول کے ادھی چوتا ٹوٹ وئی سی مگر جڑاں سمیت کدی پٹیا جا سکدا نہیں ہے اسے وقت حضرت عبداللہ ابن عباس فرمائیتے اصلو ثابتن جندے دل ایمان ہوندا ہے او دی جڑ وڈی مضبوط ہوندی ہے اونوں بھوکن والے تے بھوک دے اونوں نیواں کرنے والے نیواں تے کریں دے او دے اوتے منتر تے جادو چلاون والے تے چلائندے مگر او دی جڑ وڈی مضبوط ہوندی ہے کیونکہ او دی جڑ رب دا قرآن ہوندا ہے قرآن ہوندا ہے تے قرآن تو ود کے تے مضبوط کتاب دنیا تے اور کوئی نہیں ہے حتیٰ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمائندے جد ایمان پیدا ہوندا ہے ایو جے دل نو اللہ پسند فرما لیندا ہے ول تجربہ کر لیا کرو جد نوی تختی ہوندی ہے او دے اوتے لکھن تو پہلے او دے اوتے مٹی ملتانی ملی ویندی ہے انہوں پوچھیا جاندہ ہے صاف کیتا جاندہ ہے پھر اوتے حروف لکھے ویندے اللہ فرمائندہ ہے میرا محمد ادو بھی سٹیندہ ویندہ اکو صدیق دا دل آیا ہے
صفائیاں کر چھوڑیاں جد رحمت دی تختی تیار ہو گئی ہے حروف تے میں بورڈ کڑا لگایا ہے اللہ فرماتا اولا فرد مانا ہوندہ شاخ کہ مانا ہوندہ فی السما آسمان دا تو جان دے ہو تو چونکہ ایمان دا تعلق جڑا ہے نا ایتھو تلوں اتاں وائدہ ہے تلوں او بول لو تو صحیح یار مومن دا ایمان ایتھو تلوں اتو وائدہ ہے تے ایمان دا سبق اتو تلے ایمان دا سبق کدوں آندہ ہے اتو تلے تے ایماندار دا ایمان چڑھ کے کدوں ویندا تلوں اتے تو مطلب کیا ہے اللہ فرماتا ہے اساں اتو قرآن نو گھلیا حق دا سامان گھلیا جیویں جیویں اے بندہ اس حق نال تعلق بنائندا گیا اساں اینو چا کے اپنے عرش نال ملا چھوڑیا تو مطلب کیا ہے اللہ فرماتا ہے جے میرے سونے محبوب برہان دی عزت کرنی دے تو سب تو پہلے عزت میں رب دے قرآن دی کر رہا ہوں کیونکہ برہان دا گواہ بھی میرا قرآن بن کے آیا ہے صداقت رسالت دا شاہد بھی میرا قرآن بن کے اللہ ایک موقع دے اللہ دے پاک پیغمبر بڑے رحیم و کریم پیغمبر ہیں اتنا اخلاص اللہ دی قسم اج اساں مولویاں دے اندر سونے محمد دے اخلاص دے وچوں ایک قطرے دا کروڑواں حصہ بھی سانو اگر ونجیا نا مل تو یقینی گل ہے مولوی کدی دنیا تے گمراہ نہیں ہو سکتا اگر اندر تھوڑا جیا کہ ہو گیا اخلاص خود سنائی لوگ زیادہ پسند کرے دے ہیں میں انج کر دیتا تے او کر دیتا تے فلاں کر دیتا حالانکہ ویکھ لو اللہ نے سونے محمد معصوم نو خود فرمایا اما بنعمت ربک فحدث میرا سونا میں جڑی نعمت ہی تینوں دیواں چھپائی نہ کر اگاں لوگاں کیا کیتا گیا بیان فرمایا مگر سونے محمد پاک نے کبھی بھی اپنی خود سنائی نہیں فرمائی جدہی محمد کی تعریف ہوئی ہے تو اللہ خود پیغمبر کی تعریف کی تھی خیر بہرحال اللہ دے پاک پیغمبر نو ایک دن مشرکین نے سوچیا بھئی یہ دن بدن اکیلا ہو کے تے وددا جا رہا ترقی کردا جا رہا اللہ نے سونے محمد معصوم دی زبان ایک تاثیر ہی ایسی رکھی ہے کہ جیڑے بھاویں نبی پاک دی جان دے دشمن بھی ہیں نا خلوت وچ بہ کے آتے ہیں بھئی اللہ دی قسم محمد دے نال دا سچا ہور اس واسطے ایک عربی دا مقولہ ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء کہ اصل عزت تے فضیلت اس چیز ہے کہ اگلے بندے دی خوبی دشمن بھی معترف ہو گیا ہے دشمن بھی مننے کے دے نال دا سچا بندہ ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دی ابتدائی ایام وچ جدو مکی زندگی آئی نا سونے پیغمبر دی چھپ چھپا کے راتی اٹھی کے ایک چھوٹا جہا تھلا بنائے ہوئے آئی اور جھوپڑی جی آئی اللہ دے پیغمبر اتھے راتی جا کے تے کچھ نوافل پڑھنے
اور اتنی اچھی آواز نال قرآن پڑھتے ہیں کہ محمد کریم آپ بآسانی سن سکتے ہیں، یعنی اتنا آواز کٹتے ہیں کہ اپنے الفاظ دی خود محمد کریم نو آسانی نال سمجھ آ جائے۔ انہاں دی عادت شریفہ ہے، ایک دن عتیبہ اور شیبہ، عتیبہ اور شیبہ، شعیب نہ شیبہ، شین یہ بے، شعیب دے عین آندی ہے نا، یہ ہے شیبہ۔ شیب اس وجہ تو آتے ہیں کہ او دا سر بڑا چٹا سفید آئی ہوتا ہے، انہیں ویسے ہی سر سفید آئی عمر دے لحاظ نہ، اور جیوے زکریا علیہ السلام نے کہ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا، اللہ میرا سر سفیدی تو شولے مار رہے، اس وجہ تو انہوں شیبہ آکھیا رہی تھا۔ اے ابو جہل دا فتیجہ، یہ دو عتیبہ بھی اور شیبہ، یعنی عمر تو ہٹ کے بندے دے سر دے وال سفید ہو جاویں تا عام ویکھن والے دے سامنے عجیب ہوتا ہے، عمر دے تقاضے دے مطابق سفید ہو جاویں تو وہ کوئی عجیب نہیں محسوس ہوتا۔ ہوں تسا اے نہ سمجھیا ویسا جتنے چٹے سیر والے بیٹھے ہیں سارے شیبے بیٹھے ہیں۔ تو خیر بہرحال وہ دوئے عتیبہ اور شیبہ یہ دونوں چلے، انہاں آکھے یار اے راتی محمد کلیاں وان کے کوئی عبادت کریندا ہے، تھوڑے جے غور نال وان کے وکھائیں تو صحیح ہے راتی کردہ کیا ہے۔ ایک آیا اس آکھیا بھی دوئے نو تو پتہ نہ لگ سی بھی چاچا ابو جہل نو پتہ لگ گیا تو مت ناراض نہ ہو جائے، اے مولویوں نو تکلیف ہوندی ہے نا، وڈیرا کرے ناراض نہ ہو جائے، ویندے تے پے یار لوگ کے وینے جلسہ تو سنے بغیر رہ نہیں سکتے، اللہ کرے ساڈے مولوی نو پتہ نہ لگے۔ عتیبہ آکھیا میں وینا سونا نہ تاکہ دویاں نو پتہ نہ چلے۔ وہ آ کے تے اس خیمے دی ایک گٹھ نال چھپ کے کھلو رہا اندھیرے دے اندر۔ شیبے آکھیا اس آکھیا بھئی دعا تا اج گیا کوئی نہیں ہونا، میں جا کے چھپ کے میں وہیں تے ویکھا، وہ دوسری گٹھ نال رات دی تاریکی جو آئی اندھیرا آئی وہ چھپ کے کھلو رہا۔ ابو جہل سمجھیا بے اج وہ دوئے کوئی نہ ہو سن، میں وہاں کے چوری چوری ویکھا، وہ تری گٹھ نال لکا کھلوتا، وہ سمجھیں دے پے ہو ایک چاچا دو بھتریے ہیں، جو ہی اللہ دے پیغمبر نے قرآن پڑھنا شروع کیتا ہے، پڑھیون والا قرآن ہوئے تے پڑھن والا محمد برہان ہوئے، جیڑے پیغمبر دی پڑھائی تے خود مشتاق رحمان ہوئے، اللہ آپ آکھے رتل القرآن ترتیلا، سونا سارا دن دنیا نو سنائنا ہے، ادھی رتی میں رب نو بھی قرآن سنایا، تو ستے میں سوچ ہی نہیں سکتے کہ اللہ کریم نے سوڑے محمد نو کیڑی سونی آواز دیتی ہو، پچا نہ منجے یاد مولویاں دا پتہ تک کوئی نہیں لگ رہا۔ چلو خیر بات، ہوں میرے در توجہ کرو، میں نے اصل پہلے منع کیتا نے جی انہاں دے جذبات ہیں تے انہاں نو اکھیا ہے کچھ نہ، میں آکھیا جی میں کچھ آکھاں ہی صحیح چاہتا، انہاں آکھیا موڑ انہاں تھوڑا جلسہ کوئی نہیں کرا، گلاں میریاں تانوں سمجھ آندیاں پئیاں کہ نہیں جی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندے رہن تے تینے کافر جڑے اے باہروں سوڑے پیغمبر تو چھپ کے آئے کھلو تے ایک دوسرے تو بھی چھپ کے آئے کھلو، انہاں نو کوئی پتہ نہیں ہے کہ عتیبہ سمجھیندہ ہے جو میں کلا کھلا، شیبہ سمجھیندہ ہے میں کلا کھلا، انہاں دا وڈا گرو ابو جہل وہ سمجھیندہ ہے میں کلا کھلوتا، حالانکہ آئے گل دی سمجھ آئی نہیں۔ اللہ دا پیغمبر پہ پڑھتا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذوا وکیلا واصبر علی ما یقولون واہجرهم ہجرا
والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما اللہ دا پیغمبر جدا مہر تلاوت ہویا ادو اللہ دا پیغمبر زار و قطار روتے ویاں کیونکہ پیغمبر دے دل جو آواز نکل دی آئی جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پیغمبر دے دل جو آواز پہ نکل دی آئی او جڑے باروں سن دے کھلوتے آن سن دے گئے تے انہاں دے دلاں دے اثر ہوندا گیا انہاں دے دلاں دے وٹ نکلنے شروع ہو گئے آخرکار اللہ دے پیغمبر ایک خیمے دے پردے دے اندر کھلوتے تے باروں ترائے دشمن سونے پیغمبر دا قرآن سن دے کھلوتے مگر انہاں پردیاں دے وچ رہن والی حقیقت دا پیغمبر نوں بھی پتہ چلیا بولو تو صحیح پیغمبر نوں نہیں پتہ چلیا کہ باروں سجانے دیا بولو لا حقیقت نو جانن والا کون بولو او جڑے قرآن تے برہان تے ایمان رکھن والے ہو اچا کر کے بولو کہ پردیاں جو جانن تے ویکھن والا کون سنن تے دیون والا کون دے کے لمن والا کون قبول کرنے والا کون دشمن آئے کھلوتے یا سجاد آئے کھلوتے گیا خود پیغمبر نو بھی نہیں پتہ چلے آئے تے تیرے دم موئے لنڈی چڑی تے چڑاوے تے پہن لکھ لانا تیرے ہی ہو جائے عقیدے تے اللہ فرماتا ہے جے میرے محمد ایمان رکھڑائی تا مننا پانا ہے ہر پردیاں چوے کھنتے سونن تے جانن والا کون وقت مردے وے تھے نا بولو تو صحیح وقت کئی آدن آئے ڈٹھائی ہوئے میں سر تے قرآن چاہی کھڑا قبرستان سلوارہ پاک گئے کھڑو تاکہ تلو مردے سلوارہ پاک گئے کرو تاکہ مردے تلو ویک چادرہ چو ویک لیں دن سلوارہ چو جیڑا کفن پاڑ کے مٹی دے منا دے پردے پاڑ کے او ویک سکدا ہے او دے اگو سلوار کے شاہ چادر کے ہے بولو یار ویکھو نا ایک بندہ جداں سونے محمد دے پاک دل تے نور قرآن دی توہین کردہ ہے اس وقت وہ چبلا مارنیاں شروع کر دیندا ہے
اس واسطے کدی کدی والد محترم آدھے ہوندے ہن بندے چ عقل نہ ہوئے تو مڈو جمن دی تکلیف ہی رہنا ہے والد صاحب وہی فرمائیندے ہیں بے مشرک ہوندا ہے بے وقوف احمق ہوندا ہے ویکھو بھئی جیڑا اتنا پردیاں چ ویکھ سکدا ہے او دے سامنے چادر کیڑی شے تے سلوار کیڑی وہ تو ہر شے چ ویکھ سکدا مگر اللہ کریم نے ثابت کر دیتا ہے کہ سوڑے محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کوئی نہیں چلیا اللہ دے پاک پیغمبر اس طرح میں تلاوت خیر بہرحال جدا سونے پیغمبر اپنی اس قرآت کو فارغ ہو گئے او جڑے بارو آئے کھلوتے ہیں انہاں اکھیا کہ کہیں دے ویکھن تو پہلے یا صبح صادق دے ڈھلن تو پہلے اسا اندھیرے وچ نکل ونجائیں تاکہ سانو کوئی دیکھ نہ سکے ابو جہل اس وجہ تو ڈر کے نکلیا ویندا ہے کیونکہ اگے پیچھے تو میں اپنی برادری نو آدھاؤں لا تسمعوا لهذا القرآن اے کافر دا کمائی او لوگاں نو آدھیاں جتھے قرآن پڑھیا جاوے سننا بول لو تو صحیح قرآن نہ سن والا عقیدہ کنا دعویٰ قال الذین کفروا اے کون ہے بول لو تو صحیح اتھائی مسئلہ سمجھاؤں رات نہ ہو سو امام قرآن پڑھدا ہے کہ نہیں پڑھدا جدہ جماعت ہوندی مغرب دی ہوئے عشاء دی ہوئے صبح دی ہوئے امام قرات کردا ہے کہ نہیں کردا قرات کتھوں شروع ہوندی ہے یہ حال ہے قرات کتھوں شروع ہوندی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایک ہی سورۃ فاتحہ تو شروع ہوتی ہے جی طویل ہے نا پرچیاں نا اچھا اچھا بھی ان ترتیب نال سنو بھئی یہ پہلے نے فرمایا کہ حضرت تعزیت کے موقع پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے شرعی حیثیت اس دی کوئی نہیں ہے شریعت جس دی حیثیت ہے ہی کوئی نیری سراسر بدعت ہے دوسرا ہے نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا کیسا ہے اجتماعی دعا بھی نبی علیہ السلام کو ثابت کوئی نہیں انفرادی طور پہ کرو دعا کرنا ضروری ہے مگر اجتماعی دی صورت اپناون دی ضرورت نہیں ہے ہر بندے دی چونکہ اپنی ضرورت ہوتی ہے ہر بندہ اپنی ضروریات اللہ دے سامنے پیش فرما سکتا ہے بٹیروں مرغوں کتوں کی لڑائی کرانا جانورہ دا مقابلہ کرنے والا بندہ وہ خود جانور ہوندہ اسے انسانیت ہوگی کائی وہ خود جانور ہے بریلویوں اور حیاتیوں کے عقیدے کی وضاحت کرے اجاں وضاحت کوئی نہیں ہوئی تھوڑی جی اور مختصر چکرا جی پیو حیاتی نے اولاد بریلوی نے اے پیو پوترا لا رشتہ ہے پیو ماں سب تو پہلے کٹیا جو مردے سن دیں سب تو پہلے جڑے حیاتی لوگ ہیں انہاں دا عقیدہ ایتھوں شروع ہوندا جو مردے کے ہیں بولو بریلوی اگو آکھیا صرف سن دے ہی نہیں ویدھے بھی ہیں کھاندے بھی ہیں کدی کدی جمعرات رو گھروں پھیرا بھی تا شروع کتھوں ہوئے
بولو شروع کتھوں ہوئے سنن انہاں کے صرف سن دے کیوں ہوئے اے کدی کدی اٹھی کے کڑاکے چھڑاکے حلوے جھلوے بھی کھا لئی دے اس واسطے پیو او ہن تے اگو اولاد ویسے میں ایک فتویٰ ابا جی رحمت اللہ علیہ دے دسا او فرمائی دے ہن انہاں فرمایا انہاں آکھیا شیعہ بریلوی حیاتی انہاں دا پیو ایک وہ فرمائندہ انہاں دا پیو ایک او آدھن بھئی انہاں دا پیو اصل پچھو یہودی آدھا ہے انہاں دی بنیاد انہاں مذاہب دی رکھن والا پچھو کون ہے یہودی او جنہاں بارے اللہ دے رسول نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد اے اصل پچھو انہاں یہودیاں شروع کیتا ہے گل دی سمجھ آ گئی نے تعویذ لکھنے اور لکھانے والا کیسا ہے ہوں میں انہوں پولے مارا میں اور کیا لکھنے لکھانے والا دائرہ اسلام سے اس دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں کیونکہ جڑی چیز دا اسلام نال تعلق نہ ہوئے تے انہوں اسلام سمجھ کے کرنے والا سب تو بڑا بدترین اسلام دا دشمن ہے جڑا کم اسلام وچ نہ ہوئے تے انہوں سمجھے کہ بولو اس بندے نے نہ قرآن تے ایمان رکھیا ہے نہ محمد دی رسالت تے ایمان رکھیا ہے کیونکہ اللہ نے تا اعلان کر دیتا اکملت لکم دینکم دین مکمل ہو چکا ہے ہور جیڑا بندہ دین تو باہر دا کم دین اچ داخل کریندا ہے انہیں سمجھو نہ اس پیغمبر تے اعتبار کیتا ہے نہ پیغمبر تے آمن والے قرآن تے اعتبار کیتا ہے اس وقت او دا اسلام نال تعلق بولو میرے کو جو یہ مسئلے پوچھے ہی نے کہ نہیں بدھی تنے بیٹھے جی بدھی بیٹھے ہو تو غیرت دا ثبوت ہی اللہ چھوڑ تو آڈے نالو تو میرا ڈرائیور چنگا ہے ایک تو ایک خنزیر بیٹھا ہے نا ڈرائیور وہ دوسرا ڈرائیور ہے او شو دا پائی ودا انہوں پتہ کوئی نہ انہوں سمجھایا اس فوراں لہا کے پرس رچا دیکھو نا انابت ہوئے نا بندے دے اندر راہ ہدایت نو سمجھن دا شوق ہوئے بندہ پھر آڑے نہیں ویکھدا ضد نہیں کر رہا انہوں پتہ ہے کہ میری زندگی دے ایک ساتھ دا مالک کون ہے بولو یار اپنی امانت دیانت رال دسو ساڑھے مخالف بھی ہیں سجڑ بھی ہر انسان دے دشمن بھی ہوندے سجڑ بھی ہوندے اور جتھے سر وچ کالے وال ہوئے تا چٹے بھی ہوندے ہر بندے دے کوئی نہ کوئی چھوٹے موٹے مخالفت بھی ہوتی برادری طور تے ہوتی یا کسے لحاظ نہ بھی ہو جاتی یہ بریلوی تے حیاتیاں نو ساڑن واسطے ہمیشہ کالے کیتی رکھو سردے روین بھیا ملتانی مردے تے بڈھے نہیں ہوتے اگر ان تعویذات جادو ٹوڑا منتر دے اندر کا شے ہوندی تو خدا دی قسم سانو قدم دی دنیا رگڑ کے کھا گئی مگر جی کوئی ککھ بھی نہیں کر سکیا تو یقین رکھو دنیا دے ہر دعویٰ غلط ہو سکتا ہے رب دے قرآن دا ایک ایک لفظ اللہ نے لا رائے بڑا چھوڑیا اس سچ شک دی گنجائش خیر بہرحال اور دشمن واپس ولن لگے تری جڑے کھلے آ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او تو اپنی عبادت دے اندر مصروف ہیں او جڑے ترائے پیر دشمن کھلوتے ہیں وہ واپس ولن لگے ان تریاں پہلے تک پتہ کوئی نہ گھائیں کہ اسا تینے کٹھے ہوئے کھلوتے آئے جدہ واپس ولن لگے تا ایک چوک تے انہاں تینہ دی ملاقات ہو گئی کٹھے ہو گئے
ابو جال ویکھ کے بھتریاں نو حیران ہو گیا، بھتریے چاچے نو ویکھ کے حیران ہو گئے، ایک دوے نو ویکھ کے حیران ہو گئی، اور ساڑی تلاد تھی گئی۔ چاچے کو پتہ لگ گیا تے بھتیجے کو چاچے دا پتہ چل گیا ہے۔ اس وقت ایک دوے نو شرم ساری دیاں نظرہ نال جدا ویکھن لگ گئے۔ بھتیجے بول کے دل چاچا لکاون دی گل رہی کوئی نہیں، ڈر نہیں، جیڑی مرد تو مریض ہے اساں اسے مرد مریض ہے، جڑے محمد تو قرآن سن گیا ہے اساں اسے سنن واسطے گئے سے۔ آخر کار آہ گئے، ایک چٹان تے بہ گئے، پتھر دی پڑی تے بہ کے تے ابو جہل بھتریاں نو قابو کرن لگا گئے کہ یارو کدائی میرے ہتھ جو باز اڑ نہ منیا۔ آخر لگا بھتریاں اے مینوں دسو جد محمد دا قرآن تساں سنیا ہے، سنن دے نال تہاڈا دل کے گواہی دیندا ہے۔ او یگو بھتریاں انہاں کہیا چاچا سا اپنی گل پیچھے دس سائیں، پہلے تو دس تو جو سنے ہیں تو تا دن نو آدھا نا لا تسمعو، بولو بھئی یہ محمد دا قرآن نہیں سننا، اور آپ سن کے محمد دا قرآن آدھا پہ تو کیوں گیا ہے؟ وہ آخر لگا گل سچی کرے نا بھاویں کافر آئی نا آدھا گل سچی کرے سا، جھوٹ بولو کافر ہو کبھی آدھا پہ گل کیڑی کرے سا، سچی کرے سا۔ آخر لگا مینوں بیت اللہ دے خدا دی قسم ہے محمد جیسا سچا دنیا تے ہو۔ جدا ابو جہل ایک گل کیتی نا فوراً آکھن لگا اچھا تسا میرے کول تا پوچھ لیا ہے، تسا دسو تہاڈا دل کے منے؟ اللہ دی قسم جڑا انہاں جواب دیتا ہے، او آکھن لگے چاچا گل سن، سانو اپنے وجوداں دے اندر شک پہ سکدا ہے کہ پتہ نہیں اساں حلال دے ہیں یا حرام دے، سانو اپنے نطفیاں چ شک پہ سکدا ہے مگر محمد دی زبان وچ شک کبھی پیدا ہو سکدا ہی نہیں۔ یعنی سانو اپنے حلال دے حرام دے ہونے شک پہ سکدا ہے مگر محمد کا سچ اتنا پک ہے کہ اسا حرام دے ہو سکدے ہیں، محمد دی زبان وچ مبالغہ آ سکدا ہی نہیں۔ اس لیے اس آکھیا لے بھئی یہ تک گئے میرے ہتھاں وچ، اس آکھیا کھلو 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 اتنیاں نہ تصدیقاں کرو، ہاذا ساحرون، اے بڑا جادوگر ہی نے، اے دی صداقت نہیں، اے جڑیاں سگلاں بیٹھے کرنے ہیں اے صرف اودا جادو ساڈے اوتے اثر کر گیا ہے۔ ویکھیا جنہاں دے دل تے تالے رب لا چھوڑے، او سنن دے باوجود منن دے باوجود پھر بھی اللہ کریم نے انہاں نو محمد دے راہ ہدایت تے آوال بولو۔ مگر ایک گل تسا بھول گئے ہو سو میرے ہاں تے انجے لکھی گلی، میں مسئلہ پہ بیان کریں دا ہم جو ایک کافران دا عقیدہ ہے جو قرآن نو سننا، یہ گل پہ کریں دے قرآن نو سننا تے امام جدہ قرآت کریں دا کتھو شروع کریں دا سورہ فاتحہ تو شروع کریں دا قرآت، تے جیڑا بندہ آکھے جو نہیں میں اپنی پچھو پڑھنی ہے اس قرآن نو سنے ہوں ڈھلے پہ گئے ہو اس قرآن نو بولو۔ اللہ سونے پیغمبر نو یاد ہے میرا سونا جدا جبرائیل قرآن تینو پڑھ کے سناوے لا تو حرک بھی لسان، اپنی زبان نو حرکت نہیں دیڑی، قرآن پڑھی لے تے پچھو بندہ اپنی لوڑ پا کھلوے، ایک کافر دا عقیدہ ہے، مسلمانہ دا نہیں ہے۔ مسلمانہ دا کیا ہے؟ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ جتھے قرآن پاک پڑھیا جائے مسلمان توجہ نال سنے بھی صحیح،
چپ کر کے سنے او دا نتیجہ اے ہو سی جیویں جیویں قرآن سندا ہوئی سی سنن والے تے میں اللہ باران رحمت دا نزول فرما دے اللہ عملی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ